نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلباء اور محترم سامعین، مجھے آج راہ خدا میں استقامت کے حوالے سے موضوع دیا گیا ہے۔ استقامت ہدایت کے درجات میں سے تیسرا درجہ ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ضلالت اور ہدایت یہ روز آفرینش سے ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کا تصادم رہا ہے۔ کفر، ضلالت اور ہدایت۔ ہدایت کے 4 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ انابت ہے کہ انسان کے دل میں حق کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، اسے انابت کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت کا، وہ ہدایت ہی ہے۔ اگر راہ حق کی طرف رجوع پیدا ہو جائے اور آدمی اس راستے پر چلنا شروع کر دے تو یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اسے ہدایت کہا جاتا ہے، حق راستے پر، راہ حق پہ چل پڑنا۔ تیسرا درجہ ہے استقامت۔ راستے پر چلتے ہوئے اس پہ جتنے بھی مصائب، مشکلات، رکاوٹیں اور روڑے آ جائیں سامنے، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، انگیز کرنا اور بے ہمت ہو کر راستے سے پلٹنے کا ارادہ نہ کرنا، اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا درجہ جو ہے وہ ہدایت کا، وہ ربط القلب ہے کہ حق کے راستے پر چلتے چلتے انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بالکل جڑ جائے اور پھر اس تعلق کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کوئی بھی چیز نہ توڑ سکے۔ یہ آخری درجہ ہے ربط القلب کا۔ انبیاء علیہم السلام کو یہ 4 درجات حاصل تھے، اور وہ سب کے سب انبیاء علیہم السلام ان 4 درجات کے وہ حامل ہوا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ تمام صفات بالکل اپنے پورے معیار کے ساتھ موجود پائے جاتے تھے۔ تو چونکہ آج مجھے موضوع دیا گیا ہے استقامت کے حوالے سے، استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ راہ حق پر چلتے ہوئے، راہ حق کو اختیار کرتے ہوئے، راہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے جو مشکلات، جو مصائب، جو رکاوٹیں درپیش ہو جائیں، انہیں ان رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لانا اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا کام کیے جانا۔ رکاوٹیں مختلف ہوتی ہیں، خاندان کی طرف سے رکاوٹیں، معاشرے کے افراد کی طرف سے رکاوٹیں، اور حکومت وقت کی طرف سے رکاوٹیں۔ یہ 3 قسم کی رکاوٹیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں آئے۔ جب انہوں نے دعوت حق
شروع کیا تو اس کا اپنا خاندان اور اس کا اپنا والد آزر اس کے دشمن بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے افراد، قوم، برادری کے افراد، یہ سب کے سب ان کے دشمن بن گئے۔ اور حکومتی وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت شروع کی تو ان کے باپ، ان کے والد آزر سامنے آ گئے اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے یہ باتیں آپ چھوڑ دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے دعوت حق رکھتے ہوئے فرمایا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اس پر ناراض ہو گئے اور آخر یہاں تک ان سے کہہ دیا کہ تم اگر یہ دعوت چھوڑتے نہیں ہو تو نکل جا میرے گھر سے، میرا گھر جو ہے تمہاری رہائش کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے خاندان کی طرف سے رکاوٹ اور مصیبت اور آزمائش کا معاملہ تھا۔ پوری قوم جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، قرآن مجید میں تفصیلاً اس کا بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت حق پھیلاتے رہے، گھر گھر جا کر ہر ایک فرد تک پہنچ کر حق کی دعوت دینے لگے تو پوری قوم ان کی دشمن بن گئی، اور یہ دشمنی کا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران ان کے کسی قومی میلے کا دن آیا اور اس دن ساری قوم کسی دور میدان میں چلے گئے، جاتے ہوئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ کہا کہ ملی یکجہتی کا ثبوت دیجئے، قومی یکجہتی کا ثبوت دیجئے، ہمارے ساتھ ہمارے اس تہوار میں شریک ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، اور یقیناً ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ طبیعت کا ٹھیک نہ ہونا ایک روحانی طور پر ہوتا ہے اور ایک جسمانی طور پر ہوتا ہے۔ قوم کی حالت کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت یقیناً خراب تھی، کیونکہ وہ قوم کو شرک اور کفر میں مبتلا دیکھ کر وہ تلملا اٹھتے تھے اور ان کو دلی تکلیف ہوتی تھی، روحانی تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ چلے گئے میلے میں۔ جب وہ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں داخل ہو گئے اور جتنے بھی بت تھے ان سب کو توڑ ڈالا، اور ان میں سے جو ان کا سرغنہ تھا، بڑا بت تھا، اس کے کندھے پر انہوں نے کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جب قوم میلے سے واپس آ گئی اور انہوں نے اس کامیاب میلے کے انعقاد پر نذرانے اور شکرانے
کہ قسم قسم طعام لے کر جب بت خانے میں گھس گئے تاکہ اپنے ان بتوں کے سامنے وہ نذرانے رکھ سکیں، تو جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اور سما تھا، سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے بازو ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور ان میں سے ایک بت جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکی ہوئی تھی۔ تو ساری قوم اس پر بحث کرنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، ہمارے بتوں کو کس نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تو وہاں کہنے والوں نے کہا، انٹیلیجنس کے جو ان کے افراد تھے انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ان کے بارے میں کہا کرتا ہے کہ ان کے اختیار میں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ خدائی کے قابل نہیں ہے، یہ معبود نہیں بن سکتے ہیں، یہ سجدے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا نام جو ہے ابراہیم ہے۔ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا کہ وہ ان کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو پوری قوم نے کہا کہ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، اس ابراہیم کو تم ذرا اس محفل میں لے آؤ تاکہ سب لوگ دیکھ لے کہ وہ کون سا ایسا جوان ہے جو اتنا ہمت کر رہا ہے کہ قوم کے متفقہ بتوں کو وہ توڑ ڈالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا قوم کے سامنے، ان سے سوال کیا گیا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے اے ابراہیم؟ بتا ذرا، یہ کام تم ہی نے کیا ہے، اقرار کرتے ہو یا انکار کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا، بلکہ یہ کام کیا ہے کبیرہم ھذا، ان کا بڑا سرغنہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ فَاسْأَلُوهُ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، خدا تو وہ ہوتا ہے جو بول سکتا ہے، اگر یہ بولنے پر قادر ہیں تو فَاسْأَلُوهُ، اس بڑے بت سے تم پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بت تمہارے بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، تو کھسمسائے گئے، شرمندہ ہو گئے، بغلیں دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی طرف کھسیانی نظروں سے دیکھنے لگے، اور اس کے بعد لاجواب ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا علاج سوائے اس کے کہ اسے دہکتے ہوئے آگ میں پھینکا جائے، اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ بادشاہ وقت سے مطالبہ کیا گیا، بادشاہ وقت نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کر لیا اور انہیں دہکتے ہوئے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا۔ تو یہ آزمائش، اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقامت دکھائی، راہ حق پر انہوں نے ثابت قدمی دکھایا، یہ ڈرے نہیں، نہ قوم سے ڈرے، نہ بادشاہ سے ڈرے، اور نہ اپنے خاندان سے ڈرے، بلکہ اس آگ میں جھلسنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے ثابت قدمی دکھایا، استقامت دکھایا راہ حق میں، راہ حق سے پھرے نہیں، خاندان کی مخالفت کو برداشت کیا، قوم کی مخالفت کو برداشت کیا، اور بادشاہ وقت اور حکومت کی مخالفت کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن راہ حق سے ذرہ بر وہ نہیں ہٹے۔ یہ ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور دوسری آزمائش ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور تیسری آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے راہ پہ قربان کر دو، اسے ذبح کر دو، جو کہ 90 سال کی عمر میں بڑی دعاؤں کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس بیٹے کو، اس لاڈلے اور اکلوتے بیٹے کو میرے راستے پر تم قربان کر دینا، اس کی قربانی دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے مینا کی طرف نکل گئے، اور وہاں ان کے گلے پر چھری پھیرنے لگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت تین مختلف حکم اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ ذبح کرو اپنے بیٹے کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے کو یہ حکم ملا کہ لا تذبح، تو ذبح نہ کیا جا، اور چھری کو یہ حکم ملا کہ لا تذبح، اے چھری تو خبردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹنا۔ اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی بنیاد پر جو آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی، اس آزمائش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کر لیا اور راہ حق سے نہیں ہٹے۔ اور یہ بھی آزمائش تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، جبکہ شیرخوار بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے حکم پر سرزمین مکہ میں لا کر چھوڑ دیا، بغیر کسی آسرا کے، بے برگ و گیاہ، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں لا کر بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہیں سے واپس ہو گئے۔ تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عزیمت اور استقامت کے پہاڑ تھے۔ ان تمام آزمائشوں کو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا، لیکن راہ حق سے وہ ہٹے نہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام حق کے راستے پر انہوں نے استقامت دکھایا، ثابت قدمی دکھایا، مصائب اور مشکلات کے آنے پر راستے سے واپس نہیں ہوئے، ان کے دل میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی۔ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل 13 سال تک اہل مکہ نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ مدینے میں جانے کے بعد، ہجرت کر جانے کے بعد، یہودیوں نے ان کے خلاف کیا کیا سازشیں کی، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پہ استقامت دکھایا، ثابت قدمی دکھایا، راہ حق سے واپس نہیں مڑے، واپس نہیں ہوئے۔
تمام صحابہ کرام یہ عزم و استقامت کے وہ بالکل روشن مثالیں تھے کہ ہر قسم کی آزمائشیں صحابہ کرام پر آئیں، لیکن دعوت حق کے راستے میں انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، استقامت دکھایا اور راہ حق سے واپس نہیں ہوئے۔ استقامت کی ایک مثال حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک علاقے کے لوگ آئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے افراد بھیج دیجیے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس چند صحابہ کو بھیجا، جن میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ وہاں لے جانے کے بعد انہوں نے دھوکہ دیا اور تمام جو قراء تھے، جو حافظین قرآن تھے، جو معلمین قرآن تھے، تعلیم قرآن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو بھیج دیا تھا، ان سب کو قتل کر دیا۔ صرف حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی باری آ گئی قتل کرنے کی تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے ان مخالفین سے مخاطب ہو کر کہا کہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے، اس لیے یہ لمبے رکوع اور لمبے سجدے کر رہا ہے، اسی لیے میں نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ موت سے ڈرنے کی وجہ سے لمبے سجدے اور لمبے رکوع کر رہا ہے۔ تیار ہو گئے سولی پر چڑھنے کے لیے، سولی پر جو چڑھانے کے لیے تیار تھے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ چند اشعار کہتے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا جبکہ میں قتل کیا جاتا ہوں اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے اسلام کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے تو اس موت کی، اس قتل کی میں کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہوں۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، اس سولی پہ چڑھانے کے بعد جس کروٹ بھی میں نیچے گر جاؤں تو وہ میرا گرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ میری موت، میرے سولی پر چڑھ جانا اور پھر نیچے گر جانا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے راہ حق کے لیے ہے، تو میں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، یہ اشعار انہوں نے کہے۔ تو ایک اور مصرع ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس امید پر شہادت کی یہ موت قبول کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہادت کے بدلے میں میرے پور پور میں جو ہے وہ برکت ڈالیں گے، اپنی طرف سے جو ہے وہ احسان اور برکت اس پہ ڈالیں گے، اسی امید پر میں یہ موت بخوشی میں قبول کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام سب کے سب راہ حق میں استقامت اور عزیمت کے روشن مثالیں تھیں، روشن قندیلیں، جیسا کہ حافظ محمد ادریس صاحب نے کتاب لکھی ہے روشن قندیلیں، صحابہ کرام کے مطابق جو عزم و ہمت کے، استقامت کے پہاڑ تھے، نمونے تھے۔ مصائب آئے، مشکلات آئیں، راہ خدا میں انہوں نے تیر کھائے، تلوار کھائے، لیکن راہ حق سے
نہیں مڑے۔ صحابہ کرام کے بعد ہمارے اسلاف جتنے بھی تھے راہ حق میں انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تمام مشکلات، تمام رکاوٹیں انہوں نے برداشت کی، لیکن راہ حق سے برابر نہیں، ذرہ برابر نہیں ہٹے۔ موجودہ زمانے میں آپ کو معلوم ہے، شاید آپ نے یہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایوبی دور میں حضرت جنرل اعظم خان نے جو مارشلہ لگایا تھا 1953 میں، تحریک ختم نبوت کے دوران مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ایک کتاب لکھی تھی مسئلہ قادیانیت، اسی پر ان کو گرفتار کر دیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا، اور فوجی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ اسے سزائے موت دی جائے گی مسئلہ قادیانیت لکھنے پر۔ مولانا کو جب کال کوٹری میں سے نکال کر یہ فیصلہ انہیں سنایا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ ایک ہفتے کے اندر صدر مملکت سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں، تو مولانا مودودی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے شہادت کی موت مل رہی ہے اور میں معافی مانگ لوں، یہ ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی بتایا مولانا مودودی نے کہ موت کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، زمین میں نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کے ہاں میری موت لکھی ہوئی ہے تو مجھے کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی ہے، کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر اللہ کے ہاں میری موت نہیں لکھی ہوئی تو یہ مجھے پھانسی دینے والے، مجھے لٹکانے والے خود الٹے لٹک جائیں گے، لیکن مجھے کسی صورت میں نہیں لٹکا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ یہی ہے حق پر استقامت دکھانا، ثابت قدمی دکھانا۔ بے شمار واقعات ہیں ہمارے اسلاف میں جنہوں نے سخت سے سخت ترین مرحلے میں ہر رکاوٹ کو، ہر روڑے کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی، برداشت کیا، جان اور مال کی قربانی انہوں نے دی، اولاد کی انہوں نے قربانی دی، لیکن راہ حق سے وہ واپس نہیں مڑے، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی بلکہ راہ حق پر ڈٹے رہے۔ اسی کا نام ہے استقامت۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے بہت سارے آزمائشوں میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر، ہر امتحان میں پورے اترے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آزمائشوں سے جب نکل آئے، انہوں نے آزمائشوں کا جب دلیری سے مقابلہ کیا، راہ حق میں انہوں نے کامل استقامت دکھایا، تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں دنیا کے لیے پیشوا بناتا ہوں، دینی پیشوا بھی اور دنیاوی پیشوا بھی۔ تو یہ اس استقامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پورے جہاں کے لیے امام بنایا۔ تو
راہ حق میں جو آدمی قدم رکھتا ہے وہ مصائب اور مشکلات کا اندازہ کر لے کہ اس راستے میں ہر قسم کے مشکلات اور مصائب آئیں گی، ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے، راہ حق میں استقامت دکھائے، اس کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہ آ جائے۔ جو آدمی راہ حق میں قدم رکھتا ہے، قدم رکھنے کے بعد وہ پریشان ہوتا ہے اور واپس مڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں مولانا ہندوستان کے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے برادر زادے ہیں عامر عثمانی صاحب، وہ ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام اور عنوان بھی اسی ان کے ایک شعر کا حصہ ہے، وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ تو جو آدمی راہ حق میں قدم رکھتا ہے اور وہ مصائب، مشکلات، رکاوٹوں سے ڈر جاتا ہے، تو مولانا عامر عثمانی فرماتے ہیں کہ وہ اس راہ حق پہ قدم ہی نہ رکھے، قدم جب رکھے گا تو آگے مشکلات کے لیے، مصائب کے لیے، رکاوٹوں کے لیے تیار رہے۔ یہ قدم قدم بلائیں اور یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں اور یہ سواد کوئے جانا، محبوب کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑے بڑے مشکلات ہیں، قدم قدم پر آپ کو مصیبتوں کا، مصائب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ قدم قدم بلائیں اور یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ جس کو اپنی زندگی پیاری ہو تو وہ قدم رکھنے سے پہلے ہی واپس جائے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانی جو ہے یہ قتل گاہ میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ اسلام کا کام کرنے کو آسان سمجھتے ہیں۔ تو برادران مطلب محترم، جو بھی داعی حق کی دعوت لے کر اٹھے گا اس کے راستے میں مصائب آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ جس دعوت میں آزمائشیں نہ آ جائیں اور تہمتیں نہ لگ جائیں، الزامات نہ لگ جائیں، تو سمجھو کہ وہ راہ حق کی دعوت نہیں ہے، وہ داعی صحیح معنوں میں داعی نہیں ہے۔ داعی کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹیں آ جائیں گی۔ تو آپ لوگ اس راہ حق کو جب آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، راہ حق پر جب تم لوگوں نے قدم رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان قدموں کو مبارک فرمائے، لیکن قدم رکھنے کے بعد ثابت قدمی دکھانا ہے، استقامت دکھانا ہے، مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کے خاندان کی طرف سے مخالفتیں ہوں گی، برادری اور معاشرے کے افراد کی طرف سے، آپ کے ہم سبق ہم کلاس جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے مخالفتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، جیسا کہ گزشتہ سال آپ کے ہاں واقعہ ہوا۔ تو ان سب کے لیے آپ تیار رہیے اور اسی ثابت قدمی پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، آپ کو سرخروئی عطا فرمائیں گے،
آپ کی اس تحریک کو کامیابی سے نوازیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس راہ حق میں جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ثابت قدمی دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس راہ حق میں استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس دعوت حق کو پھیلائیں، لیکن قرآنی ہدایت کے مطابق۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ اپنی برادری میں دعوت حق پھیلا رہے ہیں۔ دعوت حق کیا ہے؟ آپ کی دعوت حق یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی سیرتوں کی تعمیر، اپنے عقائد کی تعمیر، اپنے اخلاق کی تعمیر، اپنی سیرتوں کی اور کردار کی تعمیر، یہ آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ اپنے ہم سبق ساتھیوں کے پاس جب دعوت لے کر چلے جائیں تو اس قرآنی حکم پر آپ عمل کیا کریں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں۔ آپ اس انداز میں کہ میرا یہ بھائی جہنم کی آگ میں پڑنے والا ہے، میں کسی بھی طریقے سے اسے اس آگ سے، جہنم کے آگ سے میں نکالوں۔ یقینی بات ہے کہ اسلام کے راستے پر چلنا یہ جہنم سے خلاصی کی دلیل ہے، اور اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلنا یہ تباہی اور جہنم کا راستہ ہے۔ تو آپ انہیں اس جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، لیکن آپ کی گفتگو، آپ کا انداز ان کے ساتھ برادرانہ ہو، محبت کا ہو، الفت کا ہو، تعلق کا ہو۔ اس انداز میں ان کے سامنے آپ اپنی دعوت کو رکھیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں تمہارے خلاف کوئی ضد عداوت پیدا نہیں ہوگی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس وہ آدمی جو تمہارے اور اس کے درمیان اسی دین کی بنیاد پر دشمنی ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہے، تمہارا دوست ہے۔ تو میں اسلامی جمعیت طلباء کے اپنے عزیزوں سے، جان سے پیارے بیٹوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ دعوت کو اپنا شیوا بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں۔ ہر طالب علم کے ساتھ آپ ملاقات کریں، ان کے سامنے حق کی دعوت رکھ دیں کہ بھائی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور اپنے بھائیوں کی تعمیر سنت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ اور اسی طریقے سے ان کو مختلف تنظیموں سے نکال کر جمعیت میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن ڈنڈے کے زور سے نہیں، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے ان کو جمعیت میں لانے کی، اور جمعیت میں لانے کے بعد ان کے تعمیر سیرت اور تعمیر کردار کی آپ کوشش کیجیے۔ یہ میری آخری گزارش ہے، اور یہ آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ کسی کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھیے، بلکہ دشمن جو ہے اس کے اندر جو اس کا عقیدہ، جو اس کا خیال، جو اس کا نظریہ ہے، اس کو دشمن سمجھیے، اور اس نظریے سے اپنے اس بھائی کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو راہ حق میں استقامت دکھانے کی اور استقامت کے ساتھ دعوت حق کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔